ابڑو صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ نے منسٹری آف پاور کے آفیشلز کو بلایا تھا اپنی سٹینڈنگ کمیٹی میں. آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ یہ بل جو ہے ان میں یہ اتنا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ میر صاحب مجھے تو تعجب اس بات پہ جو منسٹر صاحب ابھی میرے خیال میں 8-10 دن جو ہے نا ہوئے ہیں ان کو یہاں جاتے ہوئے چارج چھوڑے ہوئے. اور کیسے انہوں نے کہا کہ یہ پریویس گورنمنٹ نالائق تھی نااہل تھی. دیکھیں آج ان کے جو اہل یہ تو سارے جو جدید پاکستان تھا نا، پہلے اولڈ پاکستان ہوتا تھا، پھر نیا پاکستان آیا ہماری گورنمنٹ میں، پھر یہ جدید پاکستان پی ڈی ایم کا منجن آپ نے دیکھا. تو یہ ان کی جو ہے وہ باقیات آئی تھی آج ہمارے پاس پاور کمیٹی میں. وہ تو ان کی اہل لازمی ان کے منسٹر بھی اہل تھے، ان کی گورنمنٹ بھی اہل تھی. ان کی جو بریفنگ تھی تو آپ کو تعجب ہوگا، پورا دن پوری میڈیا نے اس کو چلایا ہے. ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ بھئی یہ بجلی کے جو بل جو بڑھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. جو ان کے سارے آفیشل وہ ایسے ہنس رہے تھے جیسے کسی شادی پہ آئے ہیں، ہم کوئی سوال ان سے ایسے پوچھ رہے ہیں کوئی انجوائمنٹ ہو. اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ وجوہات کیا ہیں. ابھی ان کی بریفنگ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بجلی کے بل بڑھے ہیں ان کے جو ان کا امپیکٹ ہے 70% جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ ان ڈالرز، 10% جو ہے وہ کائبور جو ریٹ بڑھایا ہے بینکوں نے، اسٹیٹ بینک نے، 20% ہے یہ ٹیکسز جس پہ ابھی یہ ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، ٹیکسز یا کوئی اور جو اسپیکٹس اس کے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کا امپیکٹ کیسے اس پہ آتا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جتنے لوگ تھے، یہ جو نااہل اور نالائق اتنے تھے، 94 میں سارا جو آپ کا یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ جب سے انہوں نے آئی پی پیز کو اسٹارٹ کیا. دیکھیں یہ بات کرنے سے ان کو جو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں پاور کمیٹی کا چیئرمین ہوں، یہ منسٹر صاحب یہ کبھی ایک مرتبہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں آئے فیس کرنے کے لیے. آپ آئے نا اپنے پاور ڈویژن کے آفیشلز کے ساتھ، ایک مرتبہ بھی. یہ گواہ مشتاق صاحب یہاں بیٹھے ہیں. میں تھوڑا 5 منٹ آپ کا ٹائم چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق آنے چاہیے. 1994 میں پہلی آپ کی پالیسی آئی آئی پی پیز کی جس میں ٹوٹل 15 آئی پی پیز تھے. اس کے بعد 2002 میں آئی، اس میں پھر 15 آئی پی پیز. اس کے بعد انہوں نے 2006 میں انٹروڈیوس کی، اس میں 38 آئی پی پیز. پھر انہوں نے 2015 میں 7 جو ہیں آئی پی پیز ہیں. ٹوٹل 75 آئی پی پیز ہیں. ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا کہ یہ فارن انویسٹمنٹ لائیں گے اور ریٹ ہوگا ان کا ڈالرز میں. نمبر 1. نمبر 2 کہ ان کو پیمنٹ ہوگی کیپیسٹی پیمنٹ. جتنی انسٹالیشن کیپیسٹی ہے، سپوز کریں میں آسان کر دوں، ایک پاور پلانٹ ہے اس کی کیپیسٹی ہے 600 میگا واٹ. ابھی بجلی ان کو چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو 200 میگا واٹ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ 38,000 ٹوٹل جو ہے میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے. ہمارے پاس بجلی جو پیدا ہو رہی ہے، آپ کے شوز میں بھی پہلے ڈسکس ہوا ہے کہ 18,000 میگا واٹ. تو انہوں نے کیا کیا ہے معاہدے کہ 600 میگا واٹ کی جگہ 200 اگر بجلی 200 میگا واٹ آئے گی تو 400 میگا واٹ ایز اے کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا بچہ یہ پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہ جو اہل خود کو کہتے ہیں نا، اور یہ خود کہتے ہیں دوسروں کے کہ وہ اہل بھی نہیں تھے، لائق نہیں تھے، تو پاکستان کا عوام فیصلہ کرے گا کہ ان اہل کیا یہ ان لوگوں نے نالائقوں نے جتنے پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ فگر آپ کے سامنے میں لاتا ہوں. 18,000 تقریباً 2013 سے لے کے 2023 تک فنانشیل 18,000 بلین جو ہے وہ بجلی کی پیداوار ہوئی ہے. جو اس کی 9,342 میگا واٹ ہے انرجی پیمنٹ جو انہوں نے بنائی ہے بجلی اور دی ہے عوام کو. 8,344 بلین جو اماؤنٹ ہے وہ انہوں نے ایز اے کیپیسٹی پیمنٹ دی ہے. جو آئیڈل پیمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ہم ایک سندھی میں کہاوت دیتے ہیں کہ بھینس جو ہے نا وہ دودھ دے دے نادر شاہ دودھ پیے گا. ان لوگوں نے نالائق لوگوں نے ایسے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کر کے کیپیسٹی پیمنٹ کو جائز قرار دیا. نمبر 1. ڈالرز میں ریٹ اس کا کیا. آپ اس وقت بھی جائیں جب 2014 میں 1994 میں تو 14 سینٹ. میں چیلنج کرتا ہوں پوری اس پی ڈی ایم کے جماعتوں کو کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اسی آپ کے فورم میں. اسی وقت 14 سینٹ اور 15 سینٹ ریٹ کیسے بنتا تھا اس کا بریک اپ دیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ساری زیادتی کر کے یہ آئی پی پیز ہی اس ساری مہنگائی کی جڑ ہے. میں آؤں آپ کے سوال پہ، 1 منٹ سر، میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں. یہ بل مہنگے کیوں ہوئے؟ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں آپ کے ڈالرز میں، جیسے ڈالر اوپر جائے گا ویسے یہ ہوگا. یہ ایکچولی زیادتی جو ہے یہ ہوئی ہے پاکستان کا.